آج منگل کا دن اور 19 ربیع الاول ہے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اب ربیع الاول کو لاپرواہی میں گزارنے کا کوئی موقع باقی نہیں۔ اب جو موقع تھے وہ نکل چکے ہیں۔ اب تو آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اب تو آخری لمحے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ نے لاپرواہی کی، اب بھی چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھ کر اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر آپ نے اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ایک وقت اللہ رب العزت آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، اور ایک وقت پھر جب آپ ٹھکرا دیتے ہیں، پھر جب آپ سجدے کرتے پھرتے ہیں، پھر آپ اللہ کی سامنے توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ آج حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، جس میں سرکار دو عالم تشریف لائے، جن کی وجہ سے یہ دنیا، زمین و آسمان، چاند ستارے تخلیق کیے۔ اس حبیب کی آمد پر، اس پیارے محبوب کی آمد کے مہینے میں اگر آپ اللہ کی کریم کو راضی نہ کر سکیں، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ بنا سکے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اب اگر آپ اللہ سے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تاحیات رزق اور دولت چاہتے ہیں، آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، تو ربیع الاول 19 تاریخ منگل کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ اللہ کے اسم اعظم ہے اور ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر دکھا دیا ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو جتنی تاثیر و طاقت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو بیماری سے مکمل شفا کے لیے یا حیو یا قیوم پڑھیے گا۔ اگر آپ تنگ دستی سے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، غربت نے تنگ دستی میں جینا حرام کر دیا ہے، زندگی ہر قدم پر ہر مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، تو آج 19 ربیع الاول منگل کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ اور اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے تمام کے تمام بیٹے عطا فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، آسمان پر ایک نور کا عالم تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت کے موقع پر جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی، اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرمایا، تاکہ اس گھر میں مایوسی نہ آئے، کسی کے گھر میں پریشانی نہ آئے۔ اللہ نے بیٹے عطا فرما کر پوری دنیا کو خوش و خرم کر دیا۔ اللہ جس محبوب کی آمد پر ہر انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس محبوب کی آمد پر پھر کیوں نہیں اللہ سے مانگتے ہو؟ آج میں آپ کو تمام پریشانیوں سے، ہر مشکلات سے، ہر تنگ دستیوں سے نجات کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو 19 ربیع الاول منگل کے دن ضرور کر لینا ہے، تاکہ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ
دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے اور یہ قرآنی لفظ پڑھتے جانا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے اسم مبارک ہے، یا حیو یا قیوم ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم اس کی تاثیر و طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ نے بتایا، اللہ کے حبیب نے بتایا کہ تمام کے تمام نام اسم اعظم بہت برکت و فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے یا حیو یا قیوم بہت سے طاقتور اسم اعظم ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر تمام مصیبتوں کے لیے، تمام تنگ دستیوں کے لیے بہت ہی پاورفل سورت ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی دلی خواہشات کو مانگتے چلے جانا ہے۔ 10 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرما لینا ہے۔ میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔